تقی صاحب جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا وجہ ہوئی، یہ کب یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ احادیث سے انکار کا کب یہ پس منظر پہ آنے شروع ہوئی بات، یہ کس طرح سے یہ سلسلہ کچھ ہے؟ کچھ آپ لوگوں کو تو اوبویسلی آپ لوگ اتنی ریسرچ پہ ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں دونوں بزرگان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن یقیناً لازم ہے، لیکن جب تک احادیث رسول سے قرآن کی تشریح نہ آ جائے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور جس طرح سے روایات بھی پیش کی گئی کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن کافی ہے اس کی عاقبت اچھی نہیں ہے، اور قرآن مجید نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ خدا کیا تم سے چاہتا ہے، اور رسول نے یہ کر کے بتایا ہے کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم کی جو زندگی ہے ساری کی ساری وہ قرآن کے مطابق ہے، اور جب رسول اکرم کی کسی بات کو کوٹ کیا جائے گا تو اسے سنت کا نام دیا جاتا ہے یا اس کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے جب رسول کے فرمان کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور شروع ہی سے مسلمانوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے جو درس دیا ہے اور تعلیم دی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ بعض افراد ایسے آ گئے کہ جنہوں نے یا اس بات کو چھپانے کی کوشش کی یا اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی، جس کا ذکر بھی ہمیں خود پیغمبر اکرم نے حتیٰ پیشن گوئی کے طور پر بیان فرمایا تھا کہ میں اس حدیث کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد بعض لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی۔ تو اس لیے دونوں ہی کام بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک طرف سے وہ حق کا سلسلہ جاری تھا کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ رسول اکرم کی حدیثوں کو محفوظ کیا جائے اور صحیح طریقے سے یہ سلسلہ آگے تک منتقل کیا جائے۔ اور چونکہ ہمارے پاس جو مکتبہ اہل بیت ہے اس کے اندر رسول اکرم کی وہ واضح حدیث موجود ہے جو متواتر بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر میرا صحیح دین لینا چاہتے ہو تو کس سے لو، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی احدا ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہمیت اپنے مقام پر اور ان کی ساری زندگی کی اہمیت اپنے مقام پر، لیکن اب اس کے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں رہنے والی ہیں، وہ یا اللہ کی کتاب ہے یا میرے اہل بیت ہیں۔ بالکل، اور ان دونوں سے ہمیشہ وابستہ رہنا، کیونکہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ بے شک۔ اور اگر کوئی قرآن سے وابستہ ہے اہل بیت سے دور ہے تو وہ بھی غلط ہے، کوئی اہل بیت سے وابستہ اور قرآن سے دور ہے تو بھی غلط ہے۔